سبحان اللہ. تو یہ اللہ والوں کی جو محبت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام اور اولیاء کاملین سے محبت ہے، یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. جس بزرگ جو کہ مقبول بارگاہ ہے. اچھا، ہمارے مرشد خود بھی منگل کو اس کا اہتمام کرتے تھے. سبحان اللہ. ابتدائی وقت میں نے دیکھا ہے سبحان اللہ کہ جب ابتدائی وقت ہمارا جب اس راستے کا تھا تو ہمارے مرشد ہر منگل کو کچھ نہ کچھ ضرور کرتے تھے. سبحان اللہ. تو مطلب آپ کے مریدین کو، آپ کے چاہنے والوں کو یہ کرنا چاہیے. اور رزق کی برکت کے لیے تو سبحان اللہ. دیکھو ہمارے میاں، ہمارے مرشد، ہمارے شیخ محترم کے سینے سے پہلا نور جو پھوٹا تھا، پہلا دریا جو جاری ہوا تھا، وہ مداری تو تھا. سبحان اللہ. اس سے کوئی رد نہیں کر سکتا. پہلا جو نور پھوٹا، پہلا جو مداری، فیض جاری ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ مداریہ تو تھا. سبحان اللہ. تو حضور دعائے بشمخ میرے مرشد صاحب دعوات ہیں اس کے. اللہ اکبر. تکبیر عاشقان، آپ بتاتے ہیں کہ جب آپ نے تکبیر عاشقان کا ذکر کیا اور اس کے بعد دوسرے ذکر پہ جب منتقل کیا تو آپ بتاتے ہیں کہ 9 مہینے میں کسی سائے کے نیچے نہیں آیا. آپ دیکھیں ان کی ویڈیو میں ملیں گی آپ کو یہ باتیں. 9 مہینے کسی سائے کے نیچے نہیں آئے وہ، نہ کسی درخت کے سائے کے نیچے، نہ کسی شٹر کے سائے کے نیچے، نہ کسی دیوار کے سائے کے نیچے. جنگل میں گزارے تھے انہوں نے 9 مہینے. دھوپ، بارش، سخت، سردی، سب کچھ اسی پہ گزارا تھا. اللہ اکبر. یہ ریاضتیں تھیں، یہ ریاضت اور تربیت کا حصہ. انہی کا تو فیض ہے جو اب جاری ہے. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب اپنے گھر سے کیا لائیں؟ یہی تو لائیں. ڈاکٹر صاحب نے تو بتایا کہ بھائی یہ فیض ہے، یہ سبحان سارے طریقے بتائے، سب کچھ سکھایا، سب کچھ سمجھایا. کچھ لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، کچھ لوگوں کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، جبکہ ہے روشنی وہیں سے پیچھے سے آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس وہی ہے کہ مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سخی آستان. ہم جو عملیات بتاتے ہیں، ہم جو قرآنی اعمال بتاتے ہیں، ہم جو اعمال دیتے ہیں، ہم جو نقوش بتاتے ہیں، ہم جو تعویذات بتاتے ہیں، ہم جو سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسی در کا فیض ہے. یہ اسی در کا فیض ہے اور اسی دریا کا پانی ہے. اب پانی میں کوئی لال رنگ ڈال دو، اصل تو دریا ہے نا، اصل تو روحانیت ہے نا. اب کوئی لال شربت بنا کے پی رہا ہے، کوئی ہرا شربت بنا کے پی رہا ہے، کوئی اورنج شربت بنا کے پی رہا ہے. یہ مختلف رنگ ہیں. سبحان اللہ. عملیات رنگ ہی تو گھولتا ہے. سبحان اللہ. بیس کیا ہے؟ بیس تو روحانیت ہی ہے نا، فیض ہی ہے نا. سبحان اللہ. اسی میں رنگ گھولتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ بھائی سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر دو. سبحان اللہ. اب جب دوسرے زندگی کا حصہ شروع ہوا سن 80 کے بعد، وہ خواجہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دونوں سادات ہیں، دونوں سید ہیں، اور دونوں نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سادات گھرانے کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھیا حضور سے جو بھی فیض جاری ہوئے وہ اہل بیت کا ہی فیض ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اہل بیت میں یہ وہ فیض کہ جو قادری کو، ہمارے مرشد کی ذات تو وہ ہے کہ کسی کو قادری بنا دیا، کسی کو مداری بنا دیا، کسی کو شاذلی بنا دیا، کسی کو ابو للائی بنا دیا، کسی کو نقشبندی بنا دیا. یہ کیا؟ یہ کمال ہے پیر کا. سبحان اللہ. یہ بڑا اہم سوال کہ واقعی کہ آپ کے مریدین میں کئی ہیں جو صرف قادری لگاتے ہیں، آپ کے مریدین میں کئی ہیں جو جس طرح سے آپ نے مداری، ابو للائی، جہانگیری، یہ تمام نسبتیں وہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو اصل کیا ہے؟ سب اصل ہے. دیکھیں اب 10 مرید ہیں ایک پیر کے. سبحان اللہ. پیر تو 10 خزانے لے کے بیٹھا ہوا ہے.
پیر 10 خزانے لے کر بیٹھا ہوا ہے. اب وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے. سبحان اللہ. اب کسی پہ رنگ غالب قادری آ گیا، وہ محفل سما نہیں سنتا. سمجھنا میری بات. ہمارے پیر بھائیوں میں ایسے بھی ہیں کہ جن پہ رنگ غالب قادری آ گیا وہ قوالی نہیں سنتے، جبکہ مرید میاں حضور کے ہیں، محفل نعت خوانی میں شامل ہوتے ہیں، نظر نیاز میں شامل ہوتے ہیں. اب کسی کے اوپر ابو العلائی رنگ غالب آ گیا، وہ محفل سما سنتے ہیں، میاں حضور بھی سنتے ہیں، سب سنتے ہیں. کسی پہ شاذلی رنگ غالب آ گیا، سبحان اللہ. کسی پہ ابو العلائی غالب آ گیا، کسی پہ مداری غالب آ گیا. اگر کوئی شخص کسی کے اوپر مداری کی نسبت زیادہ غالب آ جائے سبحان اللہ. تو تم اس کو بولو گے بھائی تو مداری مت لکھ. کیوں بولے؟ وہ اس کی مرضی ہے، اس کے جو ہے نا فیض اس وہ بولتے بھائی ٹھیک ہے میں نہیں لے رہا، لیکن باطن تو نہیں کر سکتے نا، باطن تو شیخ سے جڑا ہوا ہے. اب لوگوں سے یہ پوچھو کہ اگر جو نام ہوتا ہے نام وہ نسبت پہ بھی لگتا ہے، سبحان خاندان پہ بھی لگتا ہے، سبحان فیض پہ بھی لگتا ہے، سبحان نسبت قلبی سے بھی لگتا ہے، نسب سے بھی لگتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ جس نسبت سے لگا لو. اب میں اگر الموسوی لگاؤں تو لوگ اچھل پڑیں گے کہ یار اب یہ کون سا لے کر آ گئے، جبکہ الحمدللہ موسوی بھی ہیں. سبحان اللہ. ہم مداری لگا لیں ہم مداری بھی ہیں، ہم قادری لگا لیں ہم قادری بھی ہیں، ہم تاریکی ہیں. سبحان اللہ. ہمیں فخر ہے کہ ہم تاریکی ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں میرے نام کے آگے دیکھیں کہ جب ہم لکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی تاریکی، اب لوگوں سے پوچھو یہ شاذلی کا فیض آیا کہاں سے؟ سبحان اللہ. یہاں پر بھی وہ منطق کی نسبت عموم خصوص مطلق لگتی ہے کہ ہر طارقی شاذلی ہے، ہر شاذلی طارقی نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ بالکل ہے، کہ ہر طارقی شاذلی ہے. لیکن جو تاریکی نہیں ہوگا وہ کبھی بھی تاریکی نہیں لکھے گا. صحیح ہے. اب کچھ لوگ ہیں اس دنیا میں موجود ہیں کہ لوگ اب کسی کو تاریکی کے نام سے بغض ہے. نام تاریکی سے نہیں ہے بلکہ اصل بغض کس سے ہے کہ جن کے نسبت جن کے نام سے یہ چلا، جیسے حکیم صوفی طارق احمد شاعری میرے والد محترم، تو بغض نام تاریکی سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ میرے مرشد سے. اب کوئی شاذلی اگر لگا لے تو شاذلی سے بھی بغض اگر ہے تو وہ بغض اس سے نہیں ہے جو نام لگا رہا ہے، بلکہ کس سے ہوا؟ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے. اگر کوئی شخص قادری سے بغض رکھتا ہے تو وہ نام لگانے والے سے قادری سے بغض نہیں رکھے گا، بلکہ وہ سیدنا غوث العظم سے بغض رکھے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے. تمام اولیاء کرام سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل. اور محبت کا سلسلہ ہے، محبت کی باتیں ہوں تو سبحان اللہ، اللہ والوں کا کیا بہترین ذکر. اب یہ سارے روشن چراغ کس کے ہیں؟ میرے مرشد کے جلائے ہوئے ہیں. کسی کے اندر روشنی لال ہے، کسی کے اندر نیلی ہے، کسی کے اندر سفید ہے، کسی کے اندر پیلی ہے. اب تم یہ منطق لے کر آؤ کہ بھائی اس کی لال کیوں ہے میری کیوں نہیں ہے، جبکہ وہ سارے دیے جلائیں ایک ہی مرشد نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے کہا نا ایک مرشد کے 10 مرید ہیں، اب 10 خزانے اس کے پاس ہیں، اس کے پاس ہزاروں خزانے ہیں، لیکن اب وہ جس پہ جو خزانہ دے دے وہ جو اس پہ رنگ چڑھ جائے. سبحان اللہ. اب جیسے بھلے شاہ ہیں، سبحان اللہ. سید زادے تھے نا آپ، بالکل. لیکن آپ نے کیا کہا کہ میں اپنے مرشد کے نام سے پہچانا جاؤں. ارائیں آپ کے مرشد جو تھے، سبحان اللہ. آپ نے کتنے سخت لہجے میں بھی اپنی شاعری میں گفتگو کی ہے کہ کوئی مجھے اس نام سے نہ پکارے. سید زادے کے شعر ہے نا، بھلے نو سمجھاؤں آئیاں بہنا تے بھر جائیاں، کہ بہنیں، اور مطلب انہوں نے مردوں کا نام ہی نہیں لیا. ہاں کہ بھلے نو سمجھاون آئیاں بہنا تے بھر جائیاں، مطلب مجھے میری بہنیں اور میری بھابیاں سمجھانے آئی ہیں. ہاں ایسا ہی ہے کہ جو ہے نا وہ آرائیاں دا سنگ چھڑ دے. ارائیاں دا سنگ چھڑ دے. ہاں جی، کہ ان سے دوستی چھوڑ دو. ہاں کہ تم تو سید ہو، غیر سید سے جا کر تم نے جو ہے وہ بیعت کر لی. ہاں تو پھر جو ہے وہ حضرت نے کیا پورا کلام لکھ دیا، لیکن فرمایا یہی کہ بھلے نو سمجھاؤں آئیاں بہنا تے بھر جائیاں.
ہاں مردوں کا نہیں ذکر کیا کہ مرد آئے تھے سمجھانے. بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ ہر دور میں رہے. اس میں کیا راز تھے کہ انہوں نے ان کو ایسے الفاظ سے، ایسے القابات سے کیوں یاد کیا؟ بھائی ایک بات بتائیں، ابھی کوئی شخص ابو العلائی سلسلے میں بیعت کرتا ہے، اس کو اپنے مرشد سے خلافت اجازت ہے، تو دادا میں نام کس کا آ رہا ہے؟ میرے مرشد کا ہی آ رہا ہے نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی جی. یہ اصل میں رنگ ہوتے ہیں، یہ سمجھ لی کیفیات ہوتی ہیں. یہ ہر مرید کی کیفیت الگ الگ ہے. میں آپ کو بتاؤں، سبحان اللہ، بالکل ہر مرید کی کیفیت الگ الگ ہے. کسی کو غزلوں میں مزہ آنے لگتا ہے، کسی کو نعتوں میں مزہ آنے لگتا ہے، کسی کو نماز کی حالت میں مزہ آنے لگتا ہے سبحان کہ نماز طویل کر دیتا ہے اپنی. کسی کو قوالیوں میں مزہ آنے لگتا ہے، کوئی قوالیوں میں مگن ہو جاتا ہے، اور کوئی کچھ سنے نہ سنے، کوئی منظر خوبصورت سا دیکھے اس کو اس میں مزہ آنے لگتا ہے، وہ اس میں گم ہو جاتا ہے. وہ سب اسی کو پکارتے، کوئی سوز میں کوئی ساز میں. اب تم یہ بولو کہ بھائی تو اس سے کیوں ایسے کیوں پکار رہا ہے؟ اللہ اکبر. شاذلی ہے، قادری ہیں، ابو العلائی ہیں، نقش بندی ہیں، جو بھی ہیں، یہ سارے دریا جا کہاں رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبھی کا راستہ ایک ہی سمندر میں جا رہے ہیں. سبحان اللہ. کوئی نہیں مقصود کائنات، کوئی نہیں مقصود کائنات، جاتا ہے ہر سمت ہی وہ راستہ تو ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سب راستے ہیں، یہ سب اسی کی طرف جا رہے ہیں. کوئی نہیں تیرے سوا مقصود کائنات، سبحان اللہ. تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں. سب نے ادھر ہی جانا ہے. اب یہ کوئی تم سے بولے کہ بھائی تم لال ٹوپی لگا کے نہیں جاؤ، تم پیلی ٹوپی لگا کے جاؤ. بولو بھائی میرے بھائی یہی ہے، لا دو، لگا لیں گے، ہمیں کیا ہے. سبحان اللہ. لیکن اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے مجھے لال ٹوپی دی تو رب کی کوئی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو شہرت شاذلی سے دی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو شہرت قادری سے دی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو شہرت ابو العلائی سے دی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو شہرت نقش بندی سے دی. اور ہمیں تو فخر ہے کہ ہم تاریخی شاذلی ہیں. ہم سبحان اللہ. حضور خیر بات صرف ایک ہے کہ مطلب بزرگوں سے جو فیض حاصل کرنے کا معاملہ ہے وہ بس فیض پر نظر رکھے. وہی جیسے بزرگ کہتے ہیں نا، عقل مندانو پٹھیاں سوچاں لے ڈبیاں، عشق دی پوڑی چڑھیے تے تانگل بن دیے. کہ جناب عقل مندانو پٹھیاں سوچاں لے ڈبیاں، عقل مند پٹھیاں سوچاں لے کے وہ ڈوب گئے. عشق دی پوڑی، عشق کی سیڑھی چڑھیں تو تانگل بن دیے تے 100 گلاں دی ہکو گل تنویر میاں، سچی توبہ کریے تے تانگل بن دیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر وہ جو لوگ جو ہے وہ جگہ جگہ کبھی یہاں گئے کبھی وہاں گئے، تو ان کے بارے میں تو وہ فرماتے ہیں بزرگ، میں معذرت مخل ہو رہا ہوں کہ وہ جناب شعر جب آئے تو میں نے کہا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں کہ وہ مرشد دے داوارے ہوتے محکم لائیے چوکاں، نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں. ہاں ہاں، دوبارہ بولیے ایک دفعہ. کیا کہ مرشد دے داوارے ہوتے، مرشد دے داوارے ہوتے، محکم لائیے چوکاں، صحیح، نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ مرشد کے دربار جو ہے ان کا ان کی چوکھٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہاں بٹھا دیا ہے، بس تمہارا نصیب لکھ دیا ہے اس چوکھٹ پہ. سبحان اللہ. اور نویں نویں نہ یار بنائیے، کبھی ادھر کبھی ادھر کیوں جائے. ہاں، نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں. اگر میں اپنی بات کروں نا شاہ صاحب، میری زندگی میرے مرشد کے ساتھ گزری، اور میرا آخری جب میری آنکھ بند ہوگی نا تو بھی مرشد کے ساتھ ہوں گا، اور جب اٹھوں گا تو بھی مرشد کے ساتھ اٹھوں گا. کہتا ہے کہ ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز،
سبحان فقط ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مقام و منصب و مرتبے تمہیں مبارک، مجھ کو میرے مرشد کی ذات چاہیے. ہاں 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 یہ مقرر ہونا جی. دوبارہ یہ مقام یہ میرا اپنے ہی میں نے کہا ہے، یہ کوئی شعر ویر نہیں ہے. حضرت شعر بن گیا ماشاء اللہ. یہ مقام اور مرتبے اور منصب تمہیں مبارک، سبحان اللہ. مجھ کو میرا مرشد چاہیے. مجھ کو میرا مرشد چاہیے. سبحان اللہ. یہ باقاعدہ آپ نے کیا کمال بیان کیا. بس بس بس. اور اللہ تبارک و تعالی مرشد کا فرما بردار رکھے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کیا کہ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ جس نے فیض لینا ہوتا ہے نا، کہ مرشد قبلے کی طرح ہوتا ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے مرید فیض لے لیتا ہے. یعنی کہ کچھ لوگ دور رہ کر بھی مرشد کے بہت قریب ہوتے ہیں. کچھ لوگ مرشد سے دور رہ کر بھی مرشد کے بہت قریب ہوتے اور کچھ لوگ قریب رہ کر بھی بہت دور ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قریب ہیں تو ہمیں زیادہ فیض ملے گا. اس پر بھی شعر یاد آیا کہ کوئی دور رہ کے نہ بھی پا گیا، کوئی دور رہ کے بھی پا گیا، کوئی پاس رہ کے نہ پا سکا. یہ مزاج عشق حبیب ہے جسے جیسے چاہے نواز جیسے چاہے نواز دیں، جسے جیسے چاہے نواز. لیکن اس میں ایک بات ہے جی اس میں ایک بات ہے شاہ صاحب. جی کہتے ہیں کہ مرید کا صادق ہونا ضروری ہے. ہاں 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 ہاں. یہ کیا حاصل محفل گفتگو ہے کہ مرید کا صادق ہونا ضروری ہے. مرشد تمہارا سچا ہو یا نہ ہو. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر مرید صادق ہے تو اپنے جھوٹے پیر سے بھی روحانیت حاصل کر لیتا ہے، اور اگر مرید جھوٹا ہے، مکار ہے، تو اپنے سچے فیض سے بھی، اگر غوث الاعظم بھی اس زمانے میں ہوتے تو ان سے بھی فیض نہ حاصل کر پاتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی کہ سچا مرید حاصل کر لیتا ہے اور جھوٹا مرید سچے پیر سے بھی حاصل نہیں کر پاتا. یہ میرے میاں کے الفاظ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ مرید کامل ہونا ضروری ہے، آپ کی ارادت کامل ہونا ضروری ہے. تو جبھی تو سلوک کا سفر طے ہوتا ہے، جبھی تو بیعت تمہاری ہوتی ہے، ورنہ تو تمہاری بیعت ہی نہیں ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ تمہاری تو بیعت ہی نہیں ہوئی اگر تم سچے نہیں ہو. اب ہم بولتے ہیں نا کہ یار، اب اکثر لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ یار اب میں مرید ہوں نہیں ہوں، پتہ نہیں کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں. مرید پیر جیسا بھی ہے، پیر جیسا بھی ہے. ہاں، لیکن مرید کا سچا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صرف یہ ضرور دیکھے، کیا یہ ضرور دیکھے کہ شریعت سبحان اللہ یہ کہ پابند ہے وہ شخص یا نہیں. سبحان اللہ. اور یہ بڑا مشہور ہے حضور کے جو ہے نا وہ کہ طریقہ طور ہے، شریعت اور ہے. یہ جاہل لوگوں کی گفتگو ہے. یہ چیز اس نے تصوف میں ایسا بگاڑ پیدا کیا ہے، اور اس سے یہ جو جاہل ڈبے پیر جو مشہور ہوئے ہیں نا، یہ یہیں سے ہوئے ہیں. اور حقیقتاً شریعت ہی اصل ہے، اور شریعت کی بات وہ غوث پاک کا وہ بھائی میرے میاں حضور فرماتے ہیں، ہمارے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں شریعت کو پہلے مقدم رکھا. میں گواہ ہوں. اور حضور معاملہ یہ ہے کہ شریعت کو مقدم رکھنا، اور غوث پاک کا وہ فرمان بہت ضروری ہے جو سب کو ضروری پیش نظر رکھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بغیر شریعت کے طریقت تک پہنچ جاؤں تو وہ جھوٹا ہے. کہ بغیر درخت کے پھل نہیں ہو سکتا، کہ درخت شریعت ہے، پھل اس کا طریقت ہے. اگر درخت ہوگا ہی نہیں تو اس کا پھل کیسے آئے گا؟ تو شریعت مقدم ہے، اور اس پر ہی چل کر پھر اسرار کھلتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہ
ابتدائی وقت کے لیے، کہ جیسے ایک بزرگ تھے، انہوں نے وہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے، حضرت شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا نام میرے ذہن میں آتا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ نے جب وہ کتاب پڑھی نا، آپ شیخ نے وہ کتاب کو دیکھا، آپ نے ان کے ہاتھ سے لے لی، ان سے کتاب ہاتھ سے لے لی۔ آپ نے کہا تم اس قابل نہیں ہو بھی کتاب پڑھو، جاؤ پہلے اپنی تربیت پوری کرو، شریعت کی پاسداری کرو، شریعت کی پابندی کرو اور شریعت کے اس پہ چلو۔ آپ نے کتاب لے لی، لیکن جب انتہائی وقت پہ آپ پہنچے، آپ نے ان کو تحفے میں وہی کتاب دی، تو آپ نے فرمایا حضور آپ نے اس وقت کیوں لے لی تھی اور اس وقت کیوں مجھے عنایت کی؟ آپ نے فرمایا اگر تو اس وقت یہ کتاب پڑھ لیتا تو زندیق ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبکہ بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب اگر تو پڑھ لیتا تو کیوں؟ کیونکہ تو وہ راز و رموز نہیں جانتا جو تیرا شیخ جانتا ہے۔ پھر جب اس شیخ نے اس کو راز و رموز سمجھائے تو اس کو پتہ لگا شریعت اصل رب ہی تو ہے، اسی کا تو حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور یہ والی باتیں کہ وہ خاصاں دیگل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی، ہاں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ خاص لوگوں کی جو بات ہے وہ عوام میں نہیں کر سکتے ہیں، تو جب وہ اس قابل، جیسے ماں ہے نا، ماں چھری بچے کو نہیں دے دیتی، بالکل نہیں دیتی، کہ وہ جب بڑا ہوتا ہے اسی کو کہتی ہے جاؤ چھری اٹھا کے لے آؤ۔ ایسا ہی ہے۔ کہ اب اسے یہ پتا تھا کہ اس وقت اگر اس کو چھری دی جائے تو یہ ناسمجھ ہے، اپنا ہاتھ کاٹ لے گا، اور جب وہ سمجھدار ہوا تو اس سے منگائی کہ لاؤ چھری، بیٹھ کر کاٹ بھی لو۔ اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شرعی معاملات میں جیسے حضرت ابو منصور، حضرت منصور بن حلاج رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ نے انا حق کہا، جب آپ نے انا حق کہا تو شریعت کی تلوار چلی، اور اس وقت صاحب مسند کون تھے؟ آپ ہی کے مرشد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ حضور خیر کرامات اور دیگر جو خیر ان چیزوں کا، جیسے انا احق، بات تو وہی ہے کہ جیسا کہ شریعت کی پاسداری عوام میں بہت ضروری ہے۔ بالکل اگر ضروری ہم ہے۔ یہ بات کریں کہ جناب فلاں بزرگ کا یہ والا معاملہ ایسا ہے، تو ہم اس چیز کو عام لوگوں میں نہیں کہہ سکتے، اس چیز کا دروازہ خاص لوگوں کا خاصوں تک ہی محدود۔ بالکل، اور یہ ہاتھیوں کی خوراک آپ چوٹیوں کو نہیں دے سکتے۔ فی زمانہ شریعت اور شریعت کو ہی ہم مقدم رکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم جہاں پر شریعت کی پاسداری دیکھتے ہیں وہاں پر شریعت کی بات کرتے ہیں، اور جہاں پر ایسا معاملہ ہے تو، اور الحمدللہ اللہ والوں کا یہ بڑا میں نے شیوا دیکھا، آپ کے شیخ محترم کے حوالے سے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم ان کے پاس کوئی شریعت کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نہ نہ نہ، انہوں نے کہا کہ کمال کی گفتگو کریے اس پہ بھی، سبحان اللہ۔ اور کہیں پر میں نے یہ دیکھا کہ کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی بزرگ ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیے، اور مطلب شریعت کو ہمیشہ مقدم رکھتے میں نے دیکھا ہے۔ اور جب بھی انہیں یہ کہا کہ حضور ایسے، کہا نہیں شریعت کو مقدم رکھو۔ بالکل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا، تو حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے ہمارے مرشد کی بیعت طلب پہلے تھی، اور پھر خواجہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ارادت تھی۔ تو ارادت وہ سلسلہ میاں حضور نے اس پہ ہمیں بھی حکم دیا، اپنے تمام خلفاؤں کو حکم دیا، اور وہی شجرہ پڑھایا گیا، وہی شجرہ پڑھتے ہیں، اور آپ لوگ بھی، میرے مریدین بھی وہی شجرہ پڑھیں گے۔ یہ شجرہ اگر میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیا ہے، بتایا ہے، تو صرف اور صرف باعث برکت کے لیے، بطور برکت، یہ بطور برکت یہ آپ رکھ سکتے ہو، اور آپ ان بزرگوں کے وسیلے سے دعائیں کر سکتے ہو۔ اصل مقصد یہ ہے، سبحان اللہ، اور ان کو ایصال ثواب، ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہو، کیونکہ تم ان کو بھول نہیں سکتے۔ اگر تمہیں نہیں معلوم ہوتا تو تم نے اس کو، وہ چیپٹر کلوز ہو گیا، لیکن اب تمہیں معلوم ہو گیا تو وہ ایک راہ تمہارے لیے ہے۔
ان کو ایصال کر کے جو برکتیں ملتی ہیں شاہ صاحب. سبحان اللہ، ان کی توجہ جو ملتی ہے، ہاں ان کی توجہ ملتی ہے. کیونکہ وہ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ وَلِذَا قَالَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ وَلَكِنْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارِ الْفَنَاءِ إِلَى دَارِ الْبَقَاءِ، ایسا ہی. کہ اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ دار فنا سے دار بقا کی جانب منتقل ہوتے ہیں اور ان کا فیض جاری رہتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری بھی دعا ہے اور آپ لوگ بھی دعائیں کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے جو مرشد کا فیض ہے اس سے پوری دنیا فائدہ اٹھائے. یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھو وہ کہہ کیا رہا ہے. چاہے جتنے بھی ہمارے پیر بھائی ہیں، جتنے بھی ہمارے پیر بھائی ہیں، سارے کے سارے یہ وہ چراغ ہیں کہ جن کو میرے مرشد نے اپنے دست سے روشن کیا ہے، سبحان اللہ. جن کے باطنوں کو روشن کیا ہے. دیکھ لیں، کوئی چراغ پنجاب میں چمک رہا ہے، کوئی چراغ یو کے میں چمک رہا ہے، کوئی پنجاب کراچی میں چمک رہا ہے، کوئی اسلام آباد میں چمک رہا ہے، کوئی ہندوستان میں چمک رہا ہے، کوئی یو ایس میں چمک رہا ہے. چمک ساری دنیا میں ہے. اور یہ ساری روشنی، یہاں تک کہ اگر میں بھی چراغ جلا رہا ہوں، میرے پیر بھائی بھی چراغ جلا رہے ہیں، میاں حضور کے خلفاء بھی چراغ جلا رہے ہیں، وہ سب کی سب روشنی میرے مرشد ہی کی روشنی ہے. یہ انہی کا کرم اور انہی کا فیض ہے. سبحان اللہ، مسکن درود. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فیض کا دریا جاری ہے. اور خیر سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے ہم فیض لیتے ہوئے آگے بڑھیں. اور ہم جو آج ہمارے یہ بزرگان دین گزرے ہیں، جو ہمارے مرشد کے جن سے بیت طلب مرشد کی تھی، ان سے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں ان کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں اور اصال کریں. اور جو ہمارے مرشد کی بیت ارادت جن سے، ان بزرگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یاد ہونا چاہیے کہ آپ کے مرشد کو کہاں کہاں سے خلافت ہے، کہاں کہاں سے فیض ہے، کہاں کہاں سے اجازت ہے. اور الحمدللہ ہمارے خانوادے میں سب سے پہلے میں وہ شخص ہوں کہ جس کو میرے مرشد نے 14 خانوادوں کی خلافت اور اجازت دی تھی. سبحان اللہ، آپ پہلے ہیں الحمدللہ. کیونکہ جو ہم سے 2 سینئر تھے وہ اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں. ابھی آپ سینئر ترین ہیں ماشاءاللہ. ہاں یہ کہہ سکتے ہو آپ. سبحان اللہ. وہ کسی سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں، کہا کہ بڑوں کے جانے نے مجھے بڑا کر دیا. بڑوں کے جانے، ورنہ میں تو اس وقت بلکہ ہر وقت یہ سمجھ لیں کہ اپنے مرشد کا جو خلیفہ تو بہت میرے لیے بڑا معتبر، بڑا قابل محترم ہے. جو ایک مرید بھی ہے نا، میں اس کے بھی پیچھے کھڑا ہوں سب سے پہلے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ محبت ہے جی. اور محبت بھائیوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے مریدین میں. ارے ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے پیر بھائی کو دیکھا اس نے اپنے مرشد کو دیکھا. سبحان اللہ. جس نے اپنے پیر بھائی کی غیبت کی اس نے اپنے مرشد کی غیبت کی. جس نے اپنے پیر بھائی کو گالی دی اس نے اپنے پیر کو گالی دی. جس نے اپنے پیر بھائی سے محبت کی اس نے اپنے پیر سے محبت کی. یہ میرے مرشد کا فرمان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ مرشد منیا پر ارشاد نہ منیا کی لینا مرشد پڑ گیا کہ مرشد مان تو لیا پر ارشاد تو مانو. ارشاد بالکل.